تو میں ایک دیوار کیوں نہیں کھڑا کر سکتا؟ تو سارے لوگ کہیں گے کہ یہ اس کی جہالت ہے۔ اگر کوئی انجینئر یہ سوچے کہ میں اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہا ہوں، نقشے بنا رہا ہوں، تو انسان کے دل کا آپریشن کیوں نہیں کر سکتا؟ میں آپریشن ہی شروع کر دیتا ہوں۔ تو سارے لوگ کہیں گے کہ یہ شخص سخت بیوقوف ہے۔ یہی حال ہر شعبے کا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم تمہارا تھوڑا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان انہ کان ظلوما جہولا، ظالم بھی ہے، اپنے حقوق میں بھی کمی کرتا ہے، دوسرے کو حقوق میں بھی کمی کرتا ہے، ظلم کا یہاں یہ معنی ہے، اور جاہل بھی ہے۔ پوری کائنات کا علم یہ صرف ایک اللہ کے پاس ہے، اور ایسا علم جس میں خطا کوئی نہیں، ایسا علم جس میں جلد بازی نہیں ہے۔ انسان جو علم حاصل کرتے ہے اس میں جلد بازی ہوتی ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو غصہ بھی آتا ہے، غصہ کی وجہ سے علم مغلوب ہو جاتا ہے، انسان کا دماغ کام چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اللہ کا جو علم ہے وہ علم کامل ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادہ هو الكبیر المتعال سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب اللہ یعلم ما تحمل كل انثى، کائنات میں جتنے مادے ہیں، چاہے وہ انسانی شکل میں ہیں، عورتیں ہیں، چاہے وہ حیوانات ہیں، چاہے وہ درندے ہیں، چاہے وہ چرنے والے جانور ہیں، چاہے وہ رینگنے والے جانور ہیں، چاہے وہ پرند ہیں، اڑنے والے جانور ہیں، ان سب کے مادوں کے پیٹ میں کیا ہے؟ ما تحمل كل انثى، ایسا علم۔ وما تغیض الارحام وما تزداد، یہ بچہ فلاں جانور کا یا انسان کا یہ پیٹ میں کتنے دن رہے گا، پیدا ہوگا تو مردہ ہوگا یا زندہ ہوگا، کتنا رزق کھائے گا، خوش قسمت ہوگا یا بد قسمت ہوگا، اس کی زندگی کتنی ہوگی، یہ ماں کا لفظ جو ہے نا بتا رہا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار۔ پھر اللہ کے ہاں ہر چیز کا ایک اندازہ ہے۔ اس سال کتنا پانی چاہیے، کتنی بارشیں چاہیے، اس سال کتنی ہوائیں چاہیے، اس سال کتنی دھوپ چاہیے، انسانوں کو چاند کی کتنی خنکی چاہیے، انسانوں کو کتنا رزق چاہیے، جانوروں کو کتنا رزق چاہیے، اس کے علاوہ پرندوں کو کتنا رزق چاہیے، درندوں کو کتنا رزق چاہیے، سمندر میں بڑی بڑی مچھلیاں، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں، ان کی کیا ضروریات ہیں، درندوں کے کیا ضروریات ہیں، پوری کائنات کا علم اللہ فرماتے ہیں یہ میرے پاس ہے۔ وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادہ۔ عالم الغیب، جتنی غیب کی چیزیں ہیں ان کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ایک آسمان کا پردہ دوسرے آسمان سے اللہ کا علم اس سے بھی پار ہو سکتا ہے، وہ چھپا نہیں سکتا۔ زمین کے تہوں کے اندر 5 کلومیٹر تک آج تک انسان نیچے گیا ہے، اس کے نیچے کیا ہے؟ انسان کے صرف اندازے ہیں، علم نہیں ہے۔ سمندر کے نیچے کیا ہے؟ انسان کے صرف اندازے ہیں، ورنہ ابدوزیں بھی نیچے نہیں جا سکتی، پانی کا اتنا دباؤ ہے کہ وہ ابدوز پہ اوپر آئے گا ہی نہیں۔ یہ اللہ کا علم ہے۔ پہاڑوں کے تہ میں کیا ہے؟ یہ اللہ کا علم ہے۔ آسمانوں سے اوپر کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا سے اوپر کیا ہے؟ یہ اللہ کا علم ہے۔ شمال میں کیا ہے؟ جنوب میں کیا ہے؟ مغرب میں کیا ہے؟ مشرق میں کیا ہے؟ یہ سارا علم میرے رب کا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ هو الکبیر المتعال سواء منکم، اس کے لیے برابر ہے، من اسر القول ومن جہر به، جو چھپکے سے بات کرے، وہ علیم بذات الصدور، آپ دل میں زبان پر لائی نہیں، آپ کے ساتھ بیٹھنے والے کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کے دل میں کیا ہے، کیا بات کی ہے اس کے دل میں، لیکن اللہ فرماتے ہیں علیم بذات الصدور، آپ کے دلوں کے بیچ جاننے والا، راز جاننے والا وہ خالق ہے، وہ اللہ ہے۔ ومن جہر بھی، آپ جتنے انسان بولتے ہیں، اب یہ میں یہاں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں،
دنیا میں بہت سارے انسان ہیں، کوئی کس زبان میں بات کر رہا ہے، کوئی کس زبان میں بات کر رہا ہے، کوئی کیا بات کر رہا ہے، کوئی کیا بات کر رہا ہے. جانور اپنی بولی بول رہے ہیں، پرندے اپنی بولی بول رہے ہیں، درندے اپنی بولی بول رہے ہیں. یہ سب کے سب کا علم اللہ فرماتے ہیں یہ میرے پاس ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. جو رات میں چھپ کر کوئی کام کرتا ہے وہ بھی میرے علم میں ہے، جو دن کی روشنی میں کوئی چلتا ہے وہ بھی میرے علم میں ہے. دنیا میں رات کا اندھیرا اللہ کے علم سے کسی چیز کو چھپا نہیں سکتا. اگر کالی چھمنٹی کالے پتھر پر رات کے اندھیرے میں چل رہی ہو، اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے اس کا جسم مجھے معلوم ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اس کے پاؤں کی لکیروں کا بھی مجھے علم ہے. یہ اللہ کا علم ہے. اب اس علم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ایک کتاب اتارا، انزلہ بعلمہ، میں نے اپنے علم سے ایک کتاب اتارا، ایک قرآن اتارا آپ کی رہنمائی کے لیے، میری رہنمائی کے لیے، پوری کائنات انسانیت کی رہنمائی کے لیے. اللہ تعالیٰ لوگوں کو چیلنج دیتے ہیں کہ 10 سورتیں لے آؤ. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر یہ 10 سورتوں کا مثل نہیں لا سکتے، فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ. آپ یہ جان لیجئے، اس کا علم حاصل کیجئے کہ اللہ نے اپنے علم سے اتارا ہے. وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود اور عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ایک کتاب اتارا، ایسا کتاب اتارا کہ اس کتاب کے اتارتے ہوئے سارے ٹریفک جام کر دیے. جیسے کوئی بڑی ہستی آ رہی ہو تو سارے روڈ بند کر دیے جاتے ہیں. تورات اتر رہی تھی، جنات کا اوپر آنا جانا لگا رہا، شیاطین کا اوپر آنا جانا لگا رہا. انجیل زبور آسمان سے آ رہے تھے اور جنات اور شیاطین و فرشتوں کا اوپر آنا جانا لگا رہا. لیکن جب قرآن کی باری آئی تو جنات کا اوپر جانا بند ہو گیا، سارے راستے مسدود کر دیے گئے. کیوں؟ ایک عظیم کتاب نازل کی جا رہی ہے. اور جنات نے آپس میں کہا، سورۃ الجن میں ہے، کہ ہم کیوں اوپر نہیں جا سکتے؟ کوئی آپ پھر جائے، دنیا میں کوئی عجیب کام ہوا ہے. تو ایک کتاب اللہ نے اتاری محفوظ طریقے سے، اور اتنی زبردست کتاب اپنے علم سے اللہ نے نازل کیا انسانوں کی رہنمائی کے لیے. اس زبردست کتاب کہ اس کا مقابلہ کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا، اس کا مثل کوئی بھی انسان پیش نہیں کر سکتا. بالکل محفوظ کتاب، اتنی طاقتور کتاب، اتنی جامع کتاب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تورات کے بدلے، تورات کو اللہ تعالیٰ نے خود لکھا اور لکھا ہوا پوری کتابی شکل میں نازل کر دیا. یہ اس کی فضیلت ہے. تورات کے بدلے مجھے سورۃ الفاتحہ دیا گیا، انجیل کے بدلے مجھے سورۃ المائدہ دیا گیا، اور زبور کے بدلے مجھے حوامیم میں 7، یعنی وہ 7 سورتیں جو حامیم سے شروع رہی وہ دیے گئے، اور باقی قرآن میرے اعزاز اور اکرام میں نازل کیا گیا. اتنا عظیم کتاب. اب تورات کی طاقت کو دیکھو. سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو خبر دی گئی، ہدہد کو بھیجا تھا خط دے کر کہ بلقیس کو دعوت دے. بلقیس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا، روانہ ہو گئی کہ دیکھتے ہیں سلیمان علیہ السلام کیا دعوت دے رہے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، پہلے مذاکرات کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. سلیمان علیہ السلام کو ہوا کے ذریعے سے پتہ چلا. ہوائیں سلیمان علیہ السلام کو خبریں پہنچاتی تھی، پرندے پہنچاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیے تھے ہواؤں کو بھی، پرندوں کو بھی. وہ خبر سلیمان علیہ السلام تک پہنچ گئی. سلیمان علیہ السلام کے محفل میں جنات بھی ہوتے تھے، انسان بھی ہوتے تھے، پرندوں کا بڑا بھی ہوتا تھا، ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک بڑا اس میں ہوتا تھا. شیاطین بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیے تھے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بلقیس کا تخت جو یمن میں ہے، یمن میں یہاں سے 3000 کلومیٹر پر ہے، کون لے آئے گا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ، ایک بہت بڑے طاقتور جن نے کہا کہ میں لے آؤں گا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ آپ نے فرمایا، اس جن نے کہا قبل ان تقوم من مقامک، پارلیمنٹ کے شورا اور مجلس برخاست ہونے سے پہلے جب آپ کی مجلس برخاست ہوگی، جب دفتری کاروائی مکمل ہوگی، 2-2.5 گھنٹے میں لے آؤں گا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بہت زیادہ ٹائم لگاتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الذی عنده علم من الکتاب، اس کا نام نہیں لیا کون ہے. وہ مفسرین نے ذکر کیا ہے، قاسم بن بلخیات یا کوئی بھی تھا جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، تورات کا علم تھا. علم من الکتاب، پوری تورات اس کو یاد نہیں تھی، تورات کا ایک حصہ اس کو یاد تھا، ایک حصہ.
اس نے کہا میں لے آؤں گا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کتنی دیر میں؟ آپ نے فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب انا اتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. پہلے اس سے کہ آپ اس طرف دیکھے جب سامنے دیکھو گے تخت حاضر ہوگا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا حاضر کر. آنکھوں کو حرکت دیتے ہوئے جتنا وقت لگتا ہے اتنے وقت میں سلیمان علیہ السلام کا تخت اس نے تورات کے علم سے حاصل کر دیا. اس سے اللہ کے علم کے طاقت کا اندازہ ہوتا ہے. وہ تورات اس کے مقابلے میں صرف سورۃ الفاتحہ. قیامت کے دن بھی قرآن ہوگا. قرآن ساری کتابیں منسوخ کی گئی. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے، اہل جنت سے کہیں گے کہ تمہیں جنت کی گیت سناؤں، تو وہ کہیں گے یا اللہ ضرور سنائیے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حوروں کو کہ گیت سنائیں. وہ ایک درخت ہے جس کا نام فیض ہے. اس درخت کا کام یہ ہے کہ اس کی شاخیں، ٹہنیاں اور پتے جب آپس میں ملتے ہیں تو اس سے موسیقی کی آواز سنائی دیتی ہے کہ جو لوگ کنجریوں کی گانے دنیا میں نہیں سنتے تھے، موسیقی کی آوازیں سے اپنے کانوں کو پاک رکھتے تھے، ان کو ابھی سنائیں. تو وہ ایک نغمہ گائیں گی، وہ جنت کی حوریں، جس سے جنت بھی خوش ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤ. تو لوگ کہیں گے کہ یا اللہ، اہل جنت کہیں گے یا اللہ اس سے خوبصورت کیا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو فرمائیں گے یا داؤد ارتقی المنبر وقرا، اے داؤد ممبر پر تشریف فرما ہو اور تورات کی تلاوت کر. داؤد علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ وہ میری آواز تو دنیا میں تھی. دنیا میں داؤد علیہ السلام جب تورات کی تلاوت کرتے تھے یا جبال اوبی معه والطير، تو پہاڑ آپ کے ساتھ جھومنے لگتے تھے اور پرندے آپ کے اوپر سایہ کرتے تھے. رک کر تورات سننے کے لیے سایہ کرتے تھے سارے پرندہ. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا داؤد پڑھ، آپ کو ہم نے وہ آواز واپس لوٹا دی. داؤد علیہ السلام پڑھیں گے تورات کو، جس سے اور جنت میں ایک سر پیدا، ایک مزہ، ایک لذت، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کی خوشی پیدا ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے بھی اچھا سناؤ. تو لوگ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد ارتقی المنبر وقرا، اے محمد ممبر پر تشریف فرما ہو اور قرآن پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھیں گے تو جنت بھی آشش کر اٹھے گا. جنت میں بھی ایک خوبصورتی پیدا ہو جائے گی، نکھار آ جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں سناؤں اس سے اچھا سناؤ. پھر اللہ تعالیٰ سورۃ یاسین سنائیں گے جس میں قرآن کی قسم ہے یاسین والقرآن الحکیم. کسی کتاب کی قسم اللہ نے نہیں اٹھائی ہے، اس کتاب کی قسمیں اٹھائی ہیں. صاد والقرآن بالذکر، قاف والقرآن المجید، یاسین والقرآن الحکیم. یہ جنت میں بھی ہوگا اور جنت کے باہر اس کو وجود دیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا یا اللہ جن لوگوں نے میرا حق ادا کیا ہے اس کو جنت بھیجے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کی سفارش قبول. پھر قرآن کہے گا یا اللہ جن لوگوں نے میری حق تلفی کی ہے، میرے حق کو ادا نہیں کیا ہے، ان کو جہنم بھیج دے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کی شفاعت قبول ہے. قرآن کا حق کیا ہے؟ پھر حق قرآن کا یہ ہے الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ اس پر ایمان لے آئے. دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کرے. تیسرا حق یہ ہے کہ اس میں تدبر کرے، اس سے نصیحت حاصل کر لے، اس کو سمجھ کر پڑھے. اس کا مقصد یہی ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک، ہم نے آپ کی طرف ایک عظیم الشان مبارک کتاب بھیجی ہے. یہ کیوں بھیجی ہے؟ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ تم لوگ اس میں غور و فکر کرو، اس کو سمجھ کر پڑھو. ولیتذکر اولو الالباب، جس کو اللہ نے عقل دی ہے، عقل مند اس سے نصیحت اٹھائے، اس میں نصیحت کی باتیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ شکوہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم لوگ قرآن کو سمجھتے کیوں نہیں ہو، سمجھ کر کیوں نہیں پڑھتے ہو، آپ کے دلوں پر تھالے لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ قرآن کریم قیامت کے دن ان لوگوں کے خلاف کھڑا ہوگا جو اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے جن لوگوں کو پڑھائی نہیں آتی ہے وہ قرآن پر صرف انگلی وہ پھیلا دے، ان کو بھی ثواب ملتا ہے. قرآن کی صرف تلاوت کرے اس پر بھی ثواب ملتا ہے. لیکن جو لوگ مختلف زبانوں کے سیکھنے میں اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں، بلکہ کپا دیتے ہیں، کبھی ایک زبان سیکھتے کبھی دوسری زبان سیکھتے، ان سے قیامت کے دن یہ بھی پوچھا جائے گا کہ ہم نے اتنی عظیم کتاب بھیجی تھی، آپ نے کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی، اس کا ترجمہ سیکھنے کی، اس کا مطلب سیکھنے کی.
تورات میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حلول میں تورات سے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھیں گے، اے انسان تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی تھی دنیا میں، تیرے دوست کا خط آج کے زبان میں میسج ہے تیرے پاس آتا تھا، تو جہاں بھی ہوتا تھا اس کو کھولتا تھا، ایک ایک حرف پڑھتا تھا، ایک ایک لفظ پڑھتا تھا، سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، پھر اس کا جواب دیتا تھا، میری کتاب آپ کے سامنے پڑھی جاتی تھی، آپ نے کبھی غور کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے کبھی اس پر لبیک کہا؟ اے انسان آپ کو مجھ سے حیا نہیں آتی تھی کہ آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی ساتھی، آپ کا کوئی بھائی، آپ کا کوئی پڑوسی آپ سے بات کرتا تھا تو آپ اس کی بات کو بڑے غور سے سنتے تھے، میں آپ اپنے کلام کے ذریعے سے آپ سے باتیں کرتا تھا، لیکن آپ نے کبھی اس پر غور نہیں کیا کہ آپ کے دوستوں سے بھی میں ذلیل تھا آپ کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اور چوتھا حق اس کا یہ ہے کہ قرآن کریم پر عمل کیا جائے، قرآن کریم پر عمل کیا جائے۔ قرآن کریم عمل کی کتاب ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، ہم نے ایک مبارک کتاب نازل کی ہے، اس کی اتباع کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ صراط مستقیم ہے، اس کے پیچھے چلو، اس قرآن کے پیچھے چلو گے تو جنت پہنچو گے۔ من جعل امامہ، جو قرآن کو اپنے سامنے رکھے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، قادہ الی الجنہ، اس کو جنت پہنچا دے گا۔ ومن جعل خلف ظہرہ، جو اس کو پیٹھ پیچھے کھڑے گا، قادہ الی النار، اس کو جہنم میں دکھا دے گا۔ یہ قرآن کریم عمل کرنے کے لیے، عمل کے لیے ہے کہ اس پر ہم عمل کریں۔ عمل تب کریں گے جب اس پر ایمان ہوگا، تو اس کی تلاوت کریں گے، جب اس کی تلاوت کریں گے اس کو سمجھ کر پڑھیں گے، جب اس کو سمجھ کر پڑھیں گے اس پر عمل کریں گے۔ یہ چاروں صفات جس میں آ جائے تو پانچواں حق بھی اس میں آ جائے گا کہ قرآن کی تبلیغ کرے گا۔ پیغمبر کو پہلا حکم یہ ہے کہ اس قرآن کی تبلیغ کرو۔ تبلیغ قرآن کا نام ہے، تبلیغ حدیث کا نام ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے تبلیغ ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیغمبر بلغ ما انزل، جو آپ کی طرف قرآن نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچاؤ، سارے لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں بھی قرآن سناتا پھرتا ہے، مکہ مکرمہ میں بھی قرآن سناتا پھرتا ہے، ذوالمجاز کے میلے میں بھی قرآن لوگوں کو سناتا ہے، مدینہ منورہ کی گلیوں میں بھی قرآن سناتا ہے، بدر کے میدان میں بھی قرآن سناتا ہے، احد کی لڑائی میں بھی قرآن سناتا ہے۔ ہر وقت صحابہ کو قرآن سکھاتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، قرآن سناتے ہیں۔ قرآن ان کی زندگی کا لازمی جز بن گیا۔ عورتوں نے یاد کیا، بچوں نے یاد کیا، بچیوں نے یاد کیا، مردوں نے یاد کیا۔ آج بھی آپ تجربہ کر دیں، آپ گاڑی میں قرآن کی تلاوت لگا دیں، آپ پھر سکون کو دیں گے، اطمینان کو دیں گے، مسلمانوں کے دل کی کیفیت کو دیں گے، سارے لوگ خاموش ہو جائیں گے، سارے لوگ اس بات کو احترام کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ آج بھی قرآن کی تاثیر زندہ ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کی طرف توجہ نہیں دی۔ ہمارے پاس مختلف قسم کے قصوں کہانیوں، بے سروپا جھوٹی باتوں کے لیے بہت سارا وقت ہوتا ہے، لیکن قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ افسوس سے کہنا ہے، ہمیں چاہیے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کو اللہ کی نازل کردہ کتاب تسلیم کر لیں، اپنی سربلندیوں کا ذریعہ تسلیم کر لیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو اٹھاتے ہیں۔ پوری قوم جب اٹھتی ہے تو اس کتاب کے ذریعے سے اٹھتی ہے، قرآن کے ذریعے سے اٹھتی ہے۔ ترقیاں اس کتاب میں ہیں۔ وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ، بیمار دلوں کا علاج اسی قرآن میں ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ نصیحت ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے القرآن دواء لکل داء، قرآن ہر بیماری کے لیے علاج ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر فرماتے ہیں کہ یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری افراد کا علاج بھی اسی قرآن سے ہوگا جس قرآن سے صحابہ کا علاج ہوا تھا۔ آج بھی قرآن کے ذریعے سے ہم اپنی علاج کر سکتے ہیں، آج بھی قرآن کے ذریعے سے ہم اپنے اختلافات کو بلا سکتے ہیں۔ پوری امت جس چیز پر متفق ہو سکتی ہے وہ قرآن ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، آپس میں تفریقیں نہ کرو۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس پر سارے مسلمان متفق اور متحد ہو سکتے ہیں۔ ہماری دینی بدبختی کا ذریعہ قرآن سے دوری ہے، اور ہماری دنیوی تنزل اور بدقسمتی کا ذریعہ ہمارے آپس کے اختلافات ہیں۔ ہم عہد کریں کہ آپس کے اختلافات کو بھی مٹھائیں گے، اور لسانیت کو بھی مٹھائیں گے، عصبیت کو بھی مٹھائیں گے، لڑائیوں کو بھی مٹھائیں گے، اور قرآن کو اپنے دل سے لگائیں گے۔
اسی سلسلہ میں آپ کے مدنی مسجد میں آپ لوگوں کے لیے اور میرے لیے بہت سعادت کی بات ہے، اور جن حضرات نے اس سلسلے کو شروع کیا ہے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس پر خوش ہوتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کے ان محبتوں کو قبول فرمائے۔ درس قرآن شروع ہو چکا ہے، عشاء کی نماز سے 10 منٹ پہلے۔ اگر آپ نفلوں کے لیے 2-4 منٹ پہلے آتے ہیں تو قرآن کی ایک آیت پڑھنے سے 100 رکعت نفل کا ثواب ملتا ہے، تو آپ ٹھیک ہے 10-12 منٹ پہلے آ جائیں۔ عشاء کے بعد بھی ٹھیک ہے، بعض ساتھیوں کا مشورہ ہے، لیکن آج کل دن بہت مختصر ہیں تو رات کو لوگ جو ہے جا کر آرام کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، سردیاں بھی زیادہ ہیں، انشاءاللہ پھر عشاء کے بعد بھی کچھ عرصہ بات کر لیں گے، لیکن ابھی بہترین وقت یہی ہے کہ ہم تھوڑی دیر پہلے آئے، قرآن کو ٹھہر دے، اپنے بچوں کو بھی لے آئے جو 7 سال سے اوپر ہوں، سمجھدار ہوں مسجد کے آداب کا، ان کو پتہ ہو، بہت چھوٹے نہ ہوں۔ یہ ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت بچے کی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے ان کو تو سمجھ نہیں آتی، اس لیے تاکہ یہ اس پر اثر ہو جائے، تو قرآن کا اثر ہوتا ہے، بچوں پر بھی بچیوں پر بھی سب پر اس کا اثر ہوتا ہے، تو قرآن کو ٹھہر دے۔ انشاءاللہ اس درس میں ہم شریک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر برسیں گی، نورانیت ہوگی۔ مسجد کی ایک تعمیر ہے، ظاہری تعمیر ہے، اس میں بھی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بڑھ چڑھ کر تعاون کریں، یہ بھی اس کی تعمیر ہے، اور ایک اس کی روحانی تعمیر ہے کہ اس کو دروس قرآن، دروس حدیث، نمازوں سے، نوافل سے، اور اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت سے اور اللہ کے ذکر سے آباد کر دیا جائے۔ اور ایک مسئلہ سمجھنے کی ہے کہ جب لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہو تو نماز کے وقت یا کوئی شخص وہ کتاب پڑھ رہا ہو، مطالعہ کر رہا ہو، درس و تدریس شروع ہو، یا کوئی شخص بشری تقاضا کر رہا ہو، یا اس طرح 15 مقامات ہیں وہاں پر سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر سلام کسی نے کیا تو اس کا جواب واجب نہیں ہے ان 15 مقامات میں۔ ہاں اگر لوگ ویسے ہی بیٹھے ہیں، فارغ بیٹھے ہیں، تو آپ اس پر کسی بھی جگہ آپ سلام کر سکتے ہیں، ان کے لیے سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اللہ سلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔